السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 سے 40 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی رہ جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً صریح گمراہی میں جا پڑا۔ پہلے کی آیات میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 10 ایسی صفات کا ذکر کیا تھا جنہیں اسلام کی بنیادی اقدار کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بعض ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قرآن میں عام طور پر مردوں کو ہی مخاطب کیا گیا ہے، عورتوں کا ذکر کم ہی ہوتا ہے، چنانچہ اس آیت میں ایک صفت میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ پچھلی آیات میں، پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک صفت میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا، اور یہ بعض ازواج حضرت ام سلمہ کا محض جذبہ اشتیاق ہی تھا کہ عورتوں کا الگ سے نام لیا جانا چاہیے۔ وہ چاہتی تھی کہ عورتوں کا الگ سے نام لیا جانا چاہیے، ورنہ ہر زبان کا اور اسی طرح عربی زبان کا یہی دستور ہے کہ جب کسی مردوں اور عورتوں کے مشترکہ اجتماع کا خطاب کرنا ہو تو جمع مذکر کا صیغہ ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور عورتیں بالطبع اس خطاب میں شامل ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں یہ وضاحت کر دی گئی کہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، کسی کی محنت اور کمائی اللہ کے ہاں ضائع نہیں جاتی۔ دوسرے یہ کہ ان دونوں کی کمائی کے اجر میں کچھ بھی فرق نہیں ہوگا۔ اخلاقی ترقی اور روحانی کمال دونوں کے سامنے ایک جیسا وسیع ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مردوں کا دائرہ عمل عورتوں کے دائرہ عمل سے الگ ہے۔ مرد کے لیے اگر جہاد میں بڑا درجہ ہے تو عورتوں کے لیے اولاد کی صحیح تربیت میں بڑا درجہ ہے۔ البتہ جن مسائل کا تعلق ہی عورتوں سے ہے ان میں عورتوں کو ہی خطاب کیا گیا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں پہلے بتایا جا چکا ہے، پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ عرب معاشرے میں کثیر تعداد غلاموں کی تھی، اور غلاموں کو ایک حقیر اور دوسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ اگر کوئی مرد آزاد کر دیا جاتا، جسے مولا کہا جاتا تھا، آزاد کر دیا جاتا جس کو لوگ مولا کہتے تھے، تو بھی آزاد لوگوں کا معاشرہ اسے اپنے آپ میں جذب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اسلام اس معاشرتی بگاڑ کی اصلاح کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اس اصلاح کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے گھرانے سے کیا جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک غلام زید بن حارثہ تھا، جسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آزاد کرنے کے بعد اسے اپنا متبنہ بھی بنا لیا تھا، لیکن اس کے باوجود آزاد لوگ اسے معاشرتی لحاظ سے اپنے برابر کا درجہ دینے کو تیار نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب کا رشتہ طلب کیا، تو ان لوگوں کو یہ بات اچھی معلوم نہ ہوئی اور وہ لوگ تھوڑے ناراض ہو گئے، ان کو ناگوار یہ بات گزری۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہ کام ضرور ہونا چاہیے۔ اسی زمن میں یہ آیت نازل ہوئی، چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیت سیدہ زینب بنت حجش کو سنائی،
تو انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ کون سی آیت؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی رہ جائے اور وہ کچھ اپنے لیے سوچیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً صریح گمراہی میں جا پڑے گا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت حضرت زینب بنت حجش کو سنائی تو انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اس رشتے کو قبول کر لیا۔ زید کا زینب بنت حجش سے نکاح ہو گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ اور جب آپ اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا آپ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو، اللہ سے ڈرو، تو اس وقت آپ ایسی بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید اس عورت سے اپنی حاجت پوری کر چکا اور ہم نے آپ سے اس عورت کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، چنانچہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ یہاں پر اس شخص سے مراد زید بن حارثہ ہیں، ان پر اللہ اور اس کے رسول کا احسان یہ تھا، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یہ تھا کہ آپ قبیلہ کلب کے ایک شخص حارثہ بن حبیل کے بیٹے تھے، حارثہ بن شرحیل کے بیٹے تھے، 8 سال کے ہی تھے کہ ایک قبائلی جنگ میں گرفتار ہوئے۔ ان حملہ آوروں نے انہیں عکاظ کے میلے میں جا کر بیچ ڈالا، میلہ لگتا تھا، عکاظ کے میلے میں جا کر ان کو بیچ ڈالا۔ خریدنے والے کون تھے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے۔ انہوں نے مکے میں آ کر اس غلام کو اپنی پھپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں تحفتاً پیش کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا اس وقت زید بن حارثہ 15 سال کے تھے۔ ان کی عادات و اطوار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر پسند آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اپنے لیے مانگ لیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زید کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیا، آپ کو دے دیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت زید کے لواحقین کو یعنی ماں باپ کو اور چاچا وغیرہ کو آپ کا سراغ مل گیا، تو حضرت زید کے والد، چچا اور بھائی 3 افراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی مال چاہتے ہیں، جتنا بھی زر فدیے میں لینا چاہتے ہیں لے لیجئے اور ہمارے بچے کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا، میں زر اور فدیہ کچھ بھی نہیں لیتا، میں مال نہیں لیتا، کچھ بھی نہیں تم سے لیتا، البتہ تم زید سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کچھ بھی عذر نہیں ہوگا۔ انہوں نے جب حضرت زید سے جانے کو کہا، اپنے ساتھ لے جانے کو کہا، تو حضرت زید نے ہمراہ ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے یہاں والدین سے بڑھ کر پیار اور شفقت ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت زید کے لواحقین واپس چلے گئے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو کعبے میں لے جا کر سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں نے زید کو آزاد کر دیا ہے اور اسے اپنا متبنہ بنا لیا ہے، لہذا یہ میرا وارث ہوگا، یعنی میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے
اور غلامی سے میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے اور اس کو اپنا متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے، لہذا یہ میرا وارث ہوگا۔ آپ کے اس اعلان کے بعد لوگ آپ کو زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہنے لگے۔ حضرت زید پر اللہ اور اس کے رسول کا دوسرا احسان یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی قبیلے سے جو معاشرتی لحاظ سے بہت اونچے درجے کا شریف قبیلہ شمار ہوتا تھا، حضرت زید کے لیے رشتہ طلب کیا، لیکن چونکہ حضرت زید پر سابقہ غلامی کا داغ موجود تھا، لہذا حضرت زینب خود اور اس کے اولیاء نے، ان کے ماں باپ نے اور رشتہ داروں نے اس رشتے کے مطالبے میں ہی اپنی توہین سمجھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بذریعہ وحی بتا دیا کہ یہ نبی کی خواہش نہیں بلکہ میرا حکم ہے۔ اس حکم الہی کے سامنے ان سب نے سر تسلیم خم کر دیا اور شادی کرنے پر رضامند ہو گئے، ورنہ یہ رشتہ یا نکاح ہو جانا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت حضرت زینب علیہ السلام سے نکاح تو ہو گیا، لیکن معاشرتی تفاوت ذہنوں سے اتنی جلد دور نہیں ہو سکی اور نہ ہو سکتا ہے۔ حضرت زینب اپنے شوہر کا وہ احترام نہ کر سکی اور ان کے ساتھ نہ بنی جیسے میاں بیوی کی آپس میں بنتی ہے۔ اسی لیے حضرت زید اس بات پر نبی علیہ السلام سے شکوہ کرتے رہتے تھے اور کہ میری ان کے ساتھ نہیں بن رہی اور میں ان کو طلاق دے دوں گا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ وحی یہ اشارہ دے چکا تھا کہ زینب کا آپ سے نکاح ہوگا۔ اس اشارے سے کئی باتیں معلوم ہو رہی تھیں۔ ایک یہ کہ حضرت زید طلاق دیے بغیر نہیں رہیں گے اور ان کو طلاق دیں گے۔ دوسرے یہ کہ حضرت زینب نے اور ان کے اولیاء نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہش کی جو قربانی دی تھی، اس کا صلہ انہیں اس صورت میں ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے نکاح کر لیں گے۔ اور تیسرے یہ کہ معاشرے میں جو متبنہ سے متعلق غلط باتیں رواج پا گئی ہیں ان کا استحصال کیا جائے گا۔ یعنی لوگوں میں مشہور تھا اور لوگ کہتے تھے کہ متبنہ لڑکے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس رواج کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا۔ فرمایا وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ۔ فرمایا نبی علیہ السلام حضرت زید کی شکایت پر ہر بار اسے ہی سمجھاتے رہتے تھے۔ جب بھی وہ شکایت کرتے کہ زینب میرے ساتھ زیادتی کرتی ہیں یا زینب کی میرے ساتھ نہیں بن رہی، ہر وقت شکایت کرتے تو نبی علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہتے تھے کہ جب اس عورت نے اپنی خواہش کی قربانی دے کر تم سے نکاح کر لیا ہے تو آخر تمہیں بھی کچھ برداشت سے کام لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زید کو طلاق سے منع کرنے، آپ طلاق دینے سے منع کرتے رہتے تھے زید کو، اور اس طلاق کے معاملے کو التوا میں ڈالے رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ بھی تھا کہ جب بھی طلاق واقع ہوگی یا جب بھی زید طلاق دے دیں گے تو حضرت زینب کو مجھے اپنے نکاح میں لانا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے اشارہ کر دیا تھا۔ اس وقت مجھے تمام دشمنان اسلام کے طعن و تشنیع کا نشانہ بننا پڑے گا۔ یہ تھی وہ بات جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں فرمایا گیا ہے کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسِ۔ یہی بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں چھپانا چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سے کوئی آیت چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو ضرور چھپاتے۔ اگرچہ دلوں کے خیالات پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتا، دل میں اگر کوئی برا خیال آئے تو جب تک انسان اس خیال کو کام کرے نا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرماتا، مگر چونکہ آپ کی عظمت شان کے لحاظ سے دل میں ایسا خیال آنا بھی فروتر تھا، اس لیے ایسے خیال پر بھی اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہوا۔ آگے فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ پھر جب زید اس عورت سے اپنی حاجت پوری کر چکے تو ہم نے آپ سے اس عورت کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر
ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ اس جملے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ جب اپنی بیوی سے اپنی نفسانی خواہش پوری کر چکے تو طلاق دے دی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت زینب کی خواہش ہی یہ تھی کہ اسے طلاق دے دیں، چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی اور عدت گزر گئی۔ اور اس کے بھی دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، اس کے بھی دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ یہ نکاح تم نے اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق نہیں کیا تھا بلکہ ہمارے حکم کے مطابق کیا تھا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ نکاح اس دنیا میں ہوا ہی نہیں تھا بلکہ اللہ کا یہ حکم ہی نکاح کا درجہ رکھتا تھا۔ اور یہی مطلب درج ذیل اس حدیث کی رو سے راجع معلوم ہوتا ہے۔ زید بن حارثہ اپنی بیوی زینب بنت حجش کا شکوہ کرنے آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رہنے دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے کچھ چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپاتے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ بیوی زینب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیویوں پر فخر کیا کرتی تھی کہ تم کو تو تمہارے اولیاء نے بیاہا ہے اور مجھے تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے بیاہ دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح آسمان سے ہی کر دیا تھا، آسمان پہ ہی کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارا نکاح زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زینب کی عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ زینب سے میرا ذکر کرو، یعنی میرے نکاح کا پیغام لے کے جاؤ، میرا ذکر کرو۔ زید کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس آیا تو وہ اپنے آٹے کا خمیر اٹھا رہی تھی، یعنی آٹا گوندھ رہی تھی۔ میں ان کی عظمت کی وجہ سے انہیں نظر بھر کر نہ دے سکا، سبحان اللہ، نظر بھر کر نہ دے سکا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یاد کیا تھا۔ پھر میں نے ان سے کہا زینب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، وہ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتی جب تک اپنے پروردگار سے مشورہ نہ کر لوں، یعنی استخارہ نہ کر لوں۔ پھر وہ اپنی جائے نماز پر کھڑی ہوئی تو قرآن اترا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اذن کے، بغیر اجازت مانگے ان کے پاس آ گئے۔ وہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ متبنہ اصل بیٹے کا مقام نہیں رکھتا، منہ بولا بیٹا اصل بیٹے کا مقام نہیں رکھتا کہ اس کی مطلقہ بیوی حرام ہو جائے، اور اللہ اس غلط رسم کو بہرحال ختم کرنا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے اذا قضوا منہن وطرا وكان امر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کر دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کر دی ہے اس میں نبی پر کوئی تنگی نہیں، یہی اللہ کی سنت ہے جو ان نبیوں میں بھی جاری رہی جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کا حکم یہ ایسا تھا جس کا اللہ پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا، اور یہ نکاح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا تھا کیونکہ اللہ اپنے نبی کے ذریعے ہی اس رسم کو مٹانا چاہتے تھے، اور یہ کام بہرحال ہو کر ہی رہنا تھا۔ سابقہ انبیاء میں بھی اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ اللہ کا حکم بہرحال انہیں سر انجام دینا ہوتا تھا، خواہ اس سلسلے میں کتنی ہی مشکلات پیش آئیں اور پریشانیاں ان کو لاحق ہوں۔ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ فرمایا اس جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ حساب تو اللہ ہی نے لینا ہے، اللہ ہی نے لینا ہے، لہٰذا کسی اور کی باس پرست سے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کے خطرے اور پریشانیوں کے مقابلے میں اللہ ہی کافی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس جملے میں دشمنان اسلام کی اس طعن کی تردید ہے، اس طعنے کی تردید ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کے مطلقہ بیوی، اپنے بیٹے کی مطلقہ بیوی یعنی اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ زید کے باپ ہیں ہی نہیں، اور ایک زید ہی کیا کسی بھی مرد کے باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی اولاد ایسی نہیں جو جوان ہو اور مرد کہلائے جانے کے قابل ہو۔ واضح رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے قاسم اور طیب، جنہیں طاہر بھی کہا جاتا ہے، فوت ہو چکے تھے، اور ابراہیم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ حسن اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بھی فرمایا، مگر ایک تو وہ حقیقی بیٹے نہیں تھے، دوسرے وہ بھی کم سن تھے، چھوٹے تھے، جنہیں مرد نہیں کہا جا سکتا۔ فرمایا خاتم النبیین و خاتم النبیین۔ ہنگامہ برپا کرنے والوں کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر زید کی مطلقہ بیوی سے آپ کا نکاح جائز بھی تھا تو کیا یہ ضروری تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کرتے؟ یہ بات ویسے بھی کہی جا سکتی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انہیں تو وہ کام بہرحال کرنا ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم یہی تھا کہ اس بری رسم کی اصلاح کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیا جائے۔ ربط مضمون کے لحاظ سے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول تو کیا کوئی نبی بھی آنے والا نہیں ہے، وخاتم النبیین، کوئی نبی بھی آنے والا نہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس برے دستور کی اصلاح ممکن ہی نہیں تھی، لہذا ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرتے، تاکہ دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ راستہ ہموار ہو جائے اور انہیں ایسا کرنے میں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ تاہم یہ جملہ ایک ٹھوس حقیقت پر مبنی ہے، جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ کچھ حدیثیں پیش کرتی ہوں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بیٹا زندہ نہ رہا تاکہ اس آیت کا مضمون صادق آ جائے کہ آپ کسی کے باپ نہیں ہیں۔ کون سی آیت؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور اگلے پیغمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا، اس کو خوب آراستہ پیراستہ کیا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس میں آتے جاتے اور تعجب کرتے ہیں کہ اس اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی؟ سارا مکان اتنا خوبصورت ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن دیوار کے بیچ میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ بخاری۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل پر نبی حکومت کیا کرتے، جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، البتہ میرے بعد کثرت سے خلفاء ہوں گے۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو گروہ آپس میں نہ لڑیں، دونوں میں بڑی جنگ ہوگی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب چھوٹے دجال، جھوٹے دجال ظاہر نہ ہوں، یعنی ان میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ کذاب مدینے آیا اور کہنے لگا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے اپنا جانشین بنائیں تو میں ان کی تابعداری کرتا ہوں، اور مسلمہ کذاب اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو بھی لایا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس چلے گئے اور آپ کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس خطیب انصار بھی تھے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب سے مخاطب ہو کر فرمایا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چھڑی بھی مانگو تو میں نہیں دوں گا، جانشینی تو دور کی بات ہے،
اور اللہ نے جو کچھ تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے تو اس سے بچ نہیں سکتا اور تو اسلام نہیں لائے گا۔ یہ مسلمہ کذاب اپنے آپ کو رسول کہتا تھا۔ فرمایا کہ تو اس سے جو اللہ نے تقدیر میں تیرے لکھ دیا ہے تو اس سے بچ نہیں سکتا اور تو اسلام بھی نہیں لائے گا اور اللہ تجھے تباہ بھی کر دے گا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ تو وہی دشمن ہے جس کا حال مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا ہے، مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ دکھا چکا ہے، اور یہ ثابت بن قیس میری طرف سے تمہیں جواب دے گا۔ یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ نے مجھے بتایا کہ آپ نے فرمایا ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں، تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ خواب ہی میں مجھے حکم دیا گیا کہ ان پر پھونک مارو، میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں کے دونوں اڑ گئے۔ میں نے اس کی یہ تعبیر سمجھی کہ میرے بعد 2 جھوٹے شخص پیغمبری کا دعویٰ کریں گے، ان میں سے ایک اسود عنسی ہوگا اور دوسرا مسلمہ کذاب۔ بخاری۔